السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ درس نمبر 12 الضمائر۔ الضمائر پرونونس۔ ضمائر کے بارے میں درس نمبر 7 میں ہم نے بتا دیا کہ عربی زبان میں ضمائر کتنی ہے اور کتنی اقسام کی ہیں، یعنی کون کون سی قسمیں ہیں۔ آج درس نمبر 12 میں ہم ان ضمائر کا استعمال کریں گے، جملوں میں استعمال کریں گے، بہت سارے جملے بنائیں گے، چونکہ ضمائر کی جو بحث ہے عربی زبان میں عربی مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جب تک ہم ضمائر کا استعمال نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم صحیح طرح تکلم نہیں کر سکتے۔ ہم نے لامحالہ ضمائر کا استعمال کرنا ہی ہے، تو اس درس میں ہم انشاءاللہ ان ضمائر کا استعمال کریں گے جملوں میں، اور سادہ سادہ کافی سارے جملے بنائیں گے۔ درس نمبر 7 میں ہم نے یوں بتا دیا تھا کہ ضمائر جو ہیں وہ ٹوٹل 14 ہیں، 14 میں سے 6 غائب کے لیے ہیں، 6 مخاطب کے لیے، اور 2 جو ہیں متکلم کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں غائب کی جو 6 ضمائر ہیں وہ ہما، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، یہ تینوں مذکر کے لیے ہیں اور یہ تینوں مؤنث کے لیے ہیں۔ مذکر کے لیے ہوا، ہما، ہم، مؤنث کے لیے ہی، ہما، ہن۔ یہ درس نمبر 7 میں ہم نے بتا دیا۔ مخاطب میں بھی 6 ضمائر ہیں۔ مذکر کے لیے انت، انتما، انتم، مؤنث کے لیے انتی، انتما، انتن۔ اور متکلم کی 2 ضمائر ہیں، انا، نحن، یہ دونوں مشترک ہیں۔ مفرد مذکر کے لیے بھی انا، مفرد مؤنث کے لیے بھی انا۔ نحن جمع مذکر کے لیے بھی نحن اور جمع مؤنث کے لیے بھی نحن۔ تو اب آتے ہیں ان ضمائر کی پریکٹس کی طرف۔ ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں، جملے بناتے ہیں۔ غائب سے شروع کرتے ہیں۔ غائب کی جو 6 ضمائر ہیں، اب دیکھیں، سب سے پہلے آتے ہیں ہوا کی طرف۔ ہوا مفرد ہے، تو جو کلمہ یہاں استعمال ہوگا وہ بھی مفرد ہونا چاہیے۔ مثلا ہوا مدرسن، ہوا مفرد یعنی وہ مدرس ہے، وہ استاد ہے، تو یہ بھی مفرد ہو گیا۔ ہوا مدرسن، وہ مدرس ہے۔ ہوا طالبن، وہ طالب علم ہے۔ ہوا استاذن، وہ استاد ہے۔ اسی طرح ہوا مہندسن، وہ انجینئر ہے، وہ انجینئر ہے۔ اسی طرح ہوا طبیبن، وہ ڈاکٹر ہے۔ طبیب یعنی ڈاکٹر۔ دیکھیں ہوا ایک ہی ضمیر ہے، اس کے ذریعے ہم کتنے جملے بنا سکتے ہیں۔ ہوا مدرسن، ہوا طالبن، ہوا استاذن، ہوا مہندسن انجینئر، ہوا طبیبن ڈاکٹر۔ تقریباً 4-5 جملے ہم نے ابھی بنا لیے۔ لہٰذا یہاں جب مفرد ہو تو یہ کلمہ بھی مفرد ہونا چاہیے، یعنی جب ضمیر مفرد ہو تو یہ لفظ جو بعد میں آ رہا ہے اس کو بھی مفرد ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ہوا مدرسن۔ اب آتے ہیں ہما کی طرف۔ یہ جو ہما ہے یہ مثنیٰ ہے، یعنی 2 پہ دلالت کرتا ہے۔ یہ جو لفظ ہما ہے یا یہ جو ضمیر ہما ہے وہ 2 پہ دلالت کرتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم مفرد کو جو مٹا دیں گے، یہ تو تھا مفرد کے لیے۔ اب ہما مثنیٰ ہے تو یہاں بھی مثنیٰ آنا چاہیے، مدرسان۔ پہلے درس میں بتا دیا، کسی درس میں ہم نے بتا دیا تھا کہ مثنیٰ جو ہے وہ الف و نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ ہے مدرس پلس الف و نون، ہما مدرسان۔ یہ مفرد ہے اور اس کے بعد ہم نے الف و نون کا اضافہ کیا تو یہ مثنیٰ بن گیا، ہما مدرسان۔ اسی طرح ہما معلی پلس الف نون، معلم معلمان، یہ بن گیا معلمان۔ معلم معلمان، یہ مثنیٰ بن گیا، یعنی وہ دونوں معلم ہیں، وہ دونوں مدرس ہیں، وہ دونوں استاد ہیں۔ یہ ہو گیا مثنیٰ۔ اسی طرح کہیں گے ہما طبیبان، وہ دونوں ڈاکٹر ہیں، وہ دونوں ڈاکٹر ہیں۔ یہ بھی ہو گیا۔ اب آتے ہیں جمع کی طرف۔ یہ جو ہم ہے، ہم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے، تو ہم کہیں گے یہاں سے ہم مدرسون۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا، واو اور نون کا اضافہ کیا۔ مفرد میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے ہیں، مثنیٰ میں الف اور نون کا اضافہ کرتے ہیں، یہ جو الف اور نون ہے، اور جمع میں اگر یہ جمع سالم ہو تو یہاں واو اور نون کا اضافہ کرتے ہیں یا اور نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو کہیں گے ہم مدرسون۔
इसी तरह हम मुअल्लिमून, देखिए यहाँ भी वाव और नून का इजाफा किया। तो ये है जमा के लिए। तो हमने देखा मुताबिकत, देखें यहाँ पे ज़मीर के दरमियान और इस लफ्ज़ के दरमियान मुताबिकत का होना शर्त है। तो ये हो गया हुआ मुदर्रिस हुमा, मुदर्रिसान हम, मुदर्रिसून। तो एक ही ज़मीर से आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। ये तो है मुज़क्कर की निस्बत। अब आते हैं मुअन्नस की तरफ। मुअन्नस जो है, देखिए मुअन्नस हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना गायब के लिए। अब हिया जो है ये मुअन्नस है और मुफरद है। तो हमने कहा था वहाँ मुदर्रिस, तो यहाँ मुदर्रिसतुन कहेंगे, मुदर्रिसतुन, इस ता का इजाफा करेंगे मुअन्नस में। हिया मुदर्रिसतुन, हिया तालिबतुन, हिया मुअल्लिमतुन, हिया तबीबतुन। तालिबतुन वो तालिब इल्म है, यानी वो लड़की तालिब इल्म है। हिया मुअल्लिमतुन वो मुअल्लिमा यानी उस्ताद है, टीचर है। हिया तबीबतुन वो डॉक्टर है। तो देखा हमने यहाँ पे इस गोल ता का इस्तेमाल किया। जब मुअन्नस हो तो मुफरद, मुअन्नस और आगे जो लफ्ज़ आ रहा है इन दोनों के दरमियान मुताबिकत होना शर्त है, यानी मुअन्नस में भी और मुफरद में भी। इसी तरह आप यहाँ पे हिया रखें और यहाँ पे कलिमात इजाफा करते जाएं, जुमले बढ़ते जाएंगे। ये तो है मुफरद की निस्बत। अब आते हैं हुमा की तरफ। इसी जुमले से हम बनाएंगे मुसन्ना, तान का इस्तेमाल होगा। मुदर्रिस, मुदर्रिस मुफरद है, मुदर्रिसतान, इसके साथ हमने अलिफ और नून, मुदर्रिसतुन था तो यहाँ पे अलिफ और नून का इजाफा किया तो ये मुदर्रिसतान बन जाएगा। इसी तरह से जो लफ्ज़ था तबीब, तबीबतान, मसलन तबीबतान, तबीब तबीबतान, ये भी मुज़क्कर है। मुअल्लिमतान, हुमा मुअल्लिमतान, बस हुमा मुदर्रिस्तान वो दोनों लड़कियां उस्ताद हैं, हुमा तबीबतान वो दोनों लड़कियां डॉक्टर हैं, हुमा मुअल्लिमतान वो दोनों लड़कियां उस्ताद हैं। तो हमने देखा यहाँ पे अलिफ और नून का हमने इजाफ़ा किया और मुसन्ना बन गया। और ये चूँकि हुमा मुअन्नस के लिए हमने इस्तेमाल किया, लिहाजा यहाँ पे ता अलिफ नून का इजाफ़ा किया, यानी मुअल्लिमतुन के बाद ता और नून का इजाफ़ा किया। अब आते हैं जमा की तरफ, जो कि है हुन्ना। हुन्न है, हुन्न में अब ये जमा है, ये जो अब मुदर्रिस है तो यहाँ से हम लिखेंगे मुदर्रिस, मुदर्रिसातुन, ये जमा हो गया। मुदर्रिसातुन, हिया मुदर्रिसतुन मुफरद, हुमा मुदर्रिसतान, मुसन्ना हुन्न मुदर्रिसातुन, ये जमा। अब ये जमा है तो यहाँ भी जमा इस्तेमाल होगा। मसलन हुन्न मुअल्लिमातुन, हुन्न मुअल्लिमातुन, हुन्न सदीक़ातुन, सदीक़ात यानी आपस में दोस्त हैं, वो सब लड़कियां आपस में दोस्त हैं। हुन्न तालिबातुन, देखिए हुन्न तालिबातुन वो सब लड़कियां तालिब इल्म हैं। अब देखिए मुफरद के साथ मुफरद मुअन्नस, मुसन्ना के साथ मुसन्ना मुअन्नस, जमा मुअन्नस के साथ जमा मुअन्नस। तो ये अहम चीज़ है जुमले को बनाते वक्त, जुमले को इस्तेमाल करते वक्त इस मुताबिकत को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। ये तो हो गया गायब की निस्बत। अब आते हैं मुखातब की तरफ। मुखातब में अंत से शुरू करते हैं। अंत, अंत, अंत मुदर्रिसुन। अब ये मुदर्रिस वहीं रहेगा, ये मुज़क्कर है। अंतुमा मुदर्रिसान, ये मुसन्ना बन गया। अंतुम मुदर्रिसून, ये जमा बन गया। मुफरद में कोई चीज़ इजाफा नहीं की, अंत मुदर्रिसुन मुफरद है। अंतुमा मुदर्रिसान, अलिफ और नून का इजाफा किया। अंतुम मुदर्रिसून, यहाँ पे वाव और नून का इजाफा किया। तो इसी तरह से हमने मुताबिकत को मद्देनज़र रखना है। अंत, अंतुमा, अंतुम, देखें मुफरद मुसन्ना जमा, मुफरद मुसन्ना जमा।
ضمیر اور کلمہ کے درمیان مطابقت کا ہونا لازمی ہے۔ یہ تو ہے مذکر کی نسبت۔ اب آتے ہیں مؤنث کی طرف۔ انتی مدرستن، جیسے ہم نے پہلے لکھا ہوا ہما ہم میں، انتما مدرستان، انتن مدرسات۔ دیکھیں مفرد مؤنث مفرد مؤنث، انتما مثنی مؤنث، یہاں بھی مثنی مؤنث ہے، انتن جمع مؤنث، مدرسات جمع مؤنث۔ تو ضمیر اور کلمہ کے درمیان مطابقت کس میں؟ مفرد مثنی اور جمع میں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ جملہ جو ہے غلط بن جائے گا۔ اب آتے ہیں متکلم کی طرف۔ متکلم میں انا ہے، یہ مذکر کے لیے اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلا انا معلمتن، یہ مؤنث کے لیے۔ انا معلمن، یہ مذکر کے لیے۔ انا معلم، لڑکا کہے انا معلمن، مؤنث کے لیے، جب لڑکی کو کہے گی انا معلمتن۔ اسی طرح نحن ہے، بھی مشترک ہے مذکر اور مؤنث میں۔ نحن معلمات مؤنث کے لیے، مؤنث جمع کے لیے۔ نحن معلمون یہ مذکر کے لیے، نحن معلمون۔ تو یہ ہے متکلم کی ضمائر۔ اب آتے ہیں اس کا تھوڑا استعمال اضافہ کرتے ہیں کچھ اور جملوں میں۔ مثلا انت سے ہم شروع کرتے ہیں، جو کہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ انت صدیقی، انت صدیقی۔ اس جملے میں ہم نے کیا کیا؟ صدیق لفظ ہے، اس کے ساتھ اس یا کا استعمال کیا ہے، صدیقی۔ پہلے بتا دیا تھا کہ میرا، میری، میرے کے لیے ہم صدیقی، اخی اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو انت صدیقی، آپ میرے دوست ہیں، یہ مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے، یہ مفرد ہے، یہ بھی مفرد ہے۔ مثلا انت اخی، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں۔ انت استادی، استادی، آپ میرے استاد ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ یا جو ہے ہمیشہ میرا، میری، میرے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو آپ انت کو اسی طرح رکھیں، اور آگے جو لفظ آ رہا ہے اس کے ساتھ یا متکلم، اس کو بولتے ہیں یا متکلم، یا متکلم۔ میرا، میری، میرے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں آپ سنتے ہیں مثلا حبیبی، حبیبی یہ یعنی آپ میرے دوست۔ عربی میں استعمال انت حبیبی، یہاں پہ لگائیں انت حبیبی۔ انت صدیقی، یہاں رکھیں، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ انت اخی، دوبارہ سے آپ میرے بھائی ہیں۔ انت استادی، انت معلمی، آپ میرے معلم یعنی میرے استاد ہیں۔ اسی طرح سے ہے انت طبیبی، آپ میرے خاص ڈاکٹر ہیں، ٹھیک، انت طبیبی، آپ میرے ڈاکٹر ہیں۔ تو انت کے لیے اسی طرح سے ہم جملے بنا سکتے ہیں انت کے ذریعے سے۔ اسی طرح آتے ہیں انتم کی طرف، مثنیٰ کو چھوڑ دے، جمع کی طرف۔ انتم اصدقاء، آپ سب دوست ہیں۔ انتم اصدقاء، انتم اصدقائی، انتم اصدقاء، اب سب آپس میں دوست ہیں۔ انتم اصدقائی، آپ سب میرے دوست ہیں۔ دیکھیں انتم اصدقائی، آپ سب میرے دوست ہیں۔ انتم اساتذتی، اساتذتی، آپ سب میرے اساتذہ ہیں، آپ سب میرے ٹیچرز ہیں، استاد ہیں۔ تو یہ ہو گیا انتم کی نسبت۔ اسی طرح انتی، انتی مؤنث کے لیے، مؤنث کے لیے انتی۔ اگر لڑکی لڑکی سے کہے گی تو کہے گی مثلا انتی صدیقتی، انتی صدیقتی، تا کے ذریعے مؤنث کا پتہ چلے گا۔ انتی حبیبتی، وہ بھی دوست کے لیے، حبیبتی، یہ تا کا ہم نے اضافہ کیا یہاں پہ، صدیق صدیقہ، حبیب حبیبہ۔
تو انتی صدیقتی، انتی حبیبتی، انتی اختی، انتی اختی، آپ میری بہن ہیں. اختی یعنی میری بہن. اختی، اخت بولتے ہیں بہن کو. انتی اختی، آپ میری بہن ہیں. انتی امی، آپ میری ماں ہیں. امی میری ماں، انتی امی، آپ میری ماں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ضمائر کا استعمال بہت ضروری ہے. تو اہم جو نقطہ ہے اس میں آپ نے مطابقت کو مد نظر رکھنا ہے کہ ضمیر جب غائب ہو یا مخاطب ہو یا متکلم ہو تو اس میں مفرد، مثنیٰ اور جمع کے درمیان مطابقت کا ہونا بہت ضروری ہے، وإلا جملہ جو ہے غلط ہو جائے گا.